السلام علیکم، ڈاکٹر شہلا آپ کے سامنے ہے۔ آج جمعہ المبارک ہے۔ جمعہ کا رولنگ پلانٹ ستارہ زہرہ ہے، جس کو انگلش میں وینس کہتے ہیں۔ وینس یا زہرہ جو ہے یہ اپنی الٹی اور سیدھی چالوں کی وجہ سے رقاصۂ فلک بھی کہلاتا ہے۔ اس کو بھی خوش بختی کا ستارہ سمجھا جاتا ہے، اور خوش بختی تو ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو جمعہ کا دن بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اسے تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے۔ سورہ جمعہ میں ارشاد پاک ہے کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو ذکر الہی کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، تمہارے لیے یہی بات بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ بس جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں چلو پھرو اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور جب وہ لوگ تجارت یا تماشا دیکھتے ہیں تو اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ جاتے ہیں۔ کہہ دو جو اللہ کے پاس ہے وہ تماشا اور تجارت سے کہیں بہتر ہے، اور اللہ بہتر روزی دینے والا ہے۔ یہ سورہ جمعہ کی آیات نمبر 9، 10 اور 11 ہے۔ سورہ جمعہ مدنی سورت ہے اور یہ قرآن پاک کی 62ویں سورہ ہے۔ مسلمانوں پر نماز جمعہ کی فرضیت سورہ جمعہ ہی سے ثابت ہوتی ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، ہر حال میں انسانیت اور بھائی چارے کا سبق دیتا ہے۔ آج دنیا جس آئسولیشن کے عذاب سے گزر رہی ہے، اسلام نے اس سے بچنے کا بندوبست مختلف عبادات کی فرضیت کے ساتھ کر دیا ہے۔ دن میں 5 نمازیں فرض کر کے مجھے اور آپ کو اپنی مصروف زندگی سے وقت نکال کر اپنے ہاتھ منہ دھونے، پاؤں دھونے، ناک کان صاف کرنے کا موقع فراہم کیا گیا ہے۔ موبائل، پڑھائی، تجارت یا کوئی بھی کام چھوڑ کر اٹھنے، اپنا دھیان اور توجہ خالق کل کی طرف لگانے اور غور و فکر کرنے کا بہانہ دیا گیا ہے۔ پھر اس سے ایک قدم آگے گھر سے نکل کر واک کرنے، دوسروں سے ملنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ جماعت کی نماز کی جو فضیلت ہے وہ گھر کی نماز کی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تو گھر میں بھی وہی ہے اور مسجد میں بھی۔ فرق صرف یہ ہے کہ گھر سے باہر نکلیں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے، بات چیت ہوگی، الیک سلیک اور حال چال پوچھیں گے، ایک دوسرے کی دلجوئی ہو جائے گی، مسافے اور معانقے کے بہانے ایک دوسرے کے ساتھ پازیٹیو انرجی شیئر ہو جائے گی، سوشلائز ہو جائیں گے۔ آج کی ماڈرن دنیا کا مسئلہ کیا ہے؟ ہر شخص اپنے رنگ میں مست ہے، کوئی کسی سے بات نہیں کرتا، ہر کسی کے کانوں میں ایئر پلگز ہیں اور جیب میں موبائل، کوئی اپنے سامنے بیٹھے انسان سے تو بات بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد کی نماز اور جامع مسجد میں جمعہ کی فرضیت کر کے آپ مسلمانوں کو ایک دوسرے سے ملنے کا، دکھ سکھ بانٹنے کا اور پازیٹیو وائبس کو شیئر کرنے کا موقع دیا ہے۔ شغل میلے اور بازاروں میں تجارت کے شوقین صرف ہم ہی نہیں ہیں، ہم سے پہلے بھی ہم جیسے ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شغل میلے سے بچنے کی تنبیہ فرمائی ہے اور وعدہ کیا ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ ہر طرح کے کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، یقیناً بہتر ہے۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ گھر یا دفتر سے باہر نکل کر فزیکلی زندہ انسانوں سے ملیں گے آپ۔ مسجد ایک کمیونٹی سینٹر بن جائے گی جہاں سب اپنے دکھ سکھ بانٹ سکتے ہیں۔ ریاست مدینہ کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ کا سب سے عمدہ اور اعلیٰ پایہ کا کمیونٹی سینٹر تھی، جہاں تمام مسائل بیٹھے بیٹھے حل ہو جایا کرتے تھے۔ ابھی اٹھیے، اپنی کمپیوٹر کی اسکرین، موبائل کی اسکرین یا ٹی وی کو چھوڑ کر اپنے سامنے بیٹھے کسی زندہ انسان سے بات کیجیے، حال چال پوچھیے، پھر دیکھیں کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر اس بات کا حکم دیا ہے جو ہم انسانوں کے حق میں بہتر ہے۔ میں ناروے میں رہتی ہوں، یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن یہاں کے لوگ تنہائی کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر کتنا بڑا احسان کیا ہے، باجماعت نمازیں، عیدین اور حج فرض کر کے گھر، گلی، محلے، شہر، ملک اور پھر غیر ملکی سطح پر مل بیٹھنے کا ایک بہانہ دیا ہے، ایک دوسرے کو جاننے کا، درد دل بانٹنے کا موقع دیا ہے۔ بقول اقبال، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے
کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ تو آج میں نے اپنے ولاگ میں جو کلام شامل کیا ہے وہ مظفر وارثی صاحب کا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جس نے ہماری سماعتوں میں بچپن سے لے کر آج تک رس گھولا ہے اور ہمیں خالق کائنات کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ تو یہ میں آپ کی سماعتوں کے نظر کرتی ہوں۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، نظر بھی رکھیں سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی۔ جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ وہی ہے مشرق وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اسی کی جانب۔ وہی ہے مشرق وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اسی کی جانب۔ ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کسی کو سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا۔ کسی کو سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا۔ جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے۔ کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے۔ جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ سفید اس کا سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا۔ سفید اس کا سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا۔ جو شعلہ جاں جلا رہا ہے، بجھا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ یہ تھے مظفر وارثی اپنے بہت ہی خوبصورت حمدیہ کلام کے ساتھ، اور یہ وہ کلام ہے جو صبح صبح ہم اٹھا کرتے تھے تو ٹی وی پہ چل رہا ہوتا تھا، اور یہ واحد کلام ہے کہ جس کو دیکھ کے ابا جی ٹی وی بھی بند نہیں کرتے تھے۔ تو اب میں آپ کے ساتھ کچھ اور باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور وہ باتیں یہ ہیں کہ بچپن سے ہی میرے والد صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ بیٹا خالق حقیقی کی طرف جانے والی ساری راہیں اس کی مخلوق سے ہو کر گزرتی ہیں۔ اگر خالق سے پیار ہے تو اس کی مخلوق سے پیار کریں۔ ہر خالق کو اپنی تخلیق اپنی ذات سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، چاہے وہ اللہ ہو یا ماں، شاعر ہو یا آرٹسٹ، کالم نگار ہو یا میرے جیسا نیا بلاگر۔ مجھے تو خیر بچپن سے ہی تسخیر کائنات اور ستاروں پہ کمند ڈالنے کا بڑا شوق تھا۔ اس سلسلے میں میں نے ہر طرح کا علم حاصل کیا، کیا سائنس، کیا مذہب، کیا ایسٹرالوجی، کیا کیمسٹری، لٹریچر، سائیکالوجی، کیا شناسی، الغرض جہاں سے جو ملا وہ میں نے لے لیا، کیونکہ میرے والد صاحب نے بچپن میں مجھے بتا دیا تھا کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے لے لو۔ تو اسی علم کو حاصل کرنے کے سلسلے میں جو سب سے پہلی دعا میں نے اپنے رب سے مانگی وہ تھی ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم تو حاصل کر لیا، پی ایچ ڈی بھی کر لی، ڈاکٹریٹ بھی ہو گئی، لیکن سارا کچھ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ تسخیر کائنات کرنے کے لیے تسخیر قلب ضروری ہے۔ آپ لوگوں کے دل جیتیے، کائنات خود بخود آپ کے قدموں میں آن گرے گی۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ میں انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملوں گی۔ اللہ حافظ۔